ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا تباہ کرنے کی دھمکی، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایسا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیوں آیا؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو 150 مرتبہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ بیان کس تناظر میں آیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھمکا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور دھمکا اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے خطے میں ایک ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے جس کو کوئی اس طرح سے پسند نہیں کرتا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ چین شامل ہے، کیونکہ چین کے ساتھ بھارت کے سرحدی تنازعات ہیں۔ اس معاہدے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ دو ایسے واقعات پیش آئے جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید ذہنی دباؤ میں لانے کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ روس نے اپنے ایٹمی تارپیڈو کا جو ہے وہ تجربہ کیا، جو کہ سمندر کے اندر کو تقریباً 500 میٹر بلند لہریں پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے جو خبریں ہیں، جو اس میں سے ویب سائٹس نے خبریں اخذ کی ہیں، انہوں نے کہا نیو یارک، واشنگٹن اور لندن جیسے شہر جو ہیں وہ لمحوں میں زیر سمندر چلے جائیں گے۔ سونامی آ سکتا ہے نا اس جو اتنا بڑا وہ ایٹمی سونامی ہوگا جی، تابکاری والا سونامی ہوگا، یعنی اس کا جو پانی ہوگا وہ صرف ڈبوئے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو آپ کے جسم کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، جھلسا دے گا، ختم کر دے گا، تابکاری سے لیس ہوگا۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ جب جنوبی کوریا کی طرف جا رہے تھے تو شمالی کوریا نے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو۔ یہ وہ دو حادثات ہیں، یہ وہ دو دھماکے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی توازن کو کچھ دیر کے لیے بگاڑنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ میں پینٹاگون سے کہتا ہوں کہ وہ تیاری کرے ایٹمی دھماکوں کی، جس کی بعد میں وہاں کی وزارت دفاع یا سیکرٹری دفاع نے یہ وضاحت کی کہ ہم وہ اس کو ہاٹ ٹیسٹ نہیں کریں گے بلکہ سافٹ ٹیسٹ ہوئے گا، یعنی کمپیوٹرز کے اندر ہوئے گا۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ایک نئی دھمکی کا اضافہ کیا۔ پہلے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ روس، چین اور شمالی کوریا جو ہے زیر زمین ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی نہیں رہے۔ یہ بچوں والی بات ہے کہ آپ اپنی پتنگ بڑھا رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی نہیں رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو دنیا میں جنگوں کو لے کر بڑے پرامن بنے پھرتے تھے، انہوں نے اپنے اس تاثر کو زائل کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ بیان آنا کہ ان کے پاس اتنی ایٹمی صلاحیت ہے کہ دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، تو دنیا میں امریکہ بھی آتا ہے۔ تو عامر بھائی، امریکہ بھی آتا ہے اور یہ کیا کھلم کھلا دھمکی نہیں ہے دنیا کو؟ یہ تو پھر سمپل میں نے تو لفظ وہ بولا جو شاید آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ اگر دنیا تباہ ہوتی ہے تو اسی دنیا میں امریکہ بھی آتا ہے۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ خود سے ایک جو ہے ایسا بم پھوڑیں گے جو کہ پوری دنیا کو تہہ نہس کر دے گا، جو اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا اور امریکہ بھی اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا ایٹمی تجربات میں بہت آگے چلی گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی کولڈ وار والے زمانے میں موجود ہیں جہاں پرانے ایٹمی ہتھیار موجود تھے۔ امریکہ ابھی تک اسی تاثر میں ہے کہ شاید وہ ایسے ہتھیار بنا چکا ہے جس کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو ابھی تک چین کی اور شمالی کوریا کی اور روس کی استعداد کا نہیں پتہ ہے۔ میں نے صرف چھوٹا سا آپ کو ایک خاکہ پیش کیا ہے اس ٹارپیڈو نما میزائل کا، جو ایک ایٹمی آب دوست سے چلے گا، ایٹمی ایندھن کے ساتھ چلے گا، جتنے دن چاہے گا زیر زمین چلے گا، اس کا فیول نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ آپ اس کو اگر فائر کرنے کے بعد 1 سال تک بھی روکے رکھیں اور چلاتے رہیں، وہ چلتا رہے گا۔ اس کا وہ ایک خطرناک بلا کا نام ہے۔ اور اس کے بعد جو شمالی کوریا کر رہا ہے وہ زیر زمین کر رہا ہے، سطح کے اوپر کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے کہاں نہیں کر رہا۔ دیکھیں، شمالی کوریا وہاں پہ تو شمالی کوریا سے تو کوئی خبر باہر نکلتی نہیں ہے نا، اور اس کی صلاحیت کے بارے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے جب تک وہ خود نہ چاہے کسی چیز کے بارے میں بتا۔ شمالی کوریا بہت لمبے عرصے سے اپنی اس میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے جو کہ بین البر اعظمی ہے، یعنی 12,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور ہائپر سونک ہے۔ پھر اس کے بعد چین کی آ جائیں تو چین میں ایک لمبی فہرست ہے ان ہائپر سونک میزائلز کی جو کہ بین البر اعظمی ہیں، اور وہ ایسے میزائلز ہیں، یعنی امریکہ اور روس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ گئے، وہ ٹرک ماؤنٹیڈ ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے ٹرک ایسے بنا لیے جس کو آپ جہاں مرضی چاہے لے جائیں، بچانا چاہیں، اور کسی دن آپ میں سے بات کیجیے گا۔ چین ایسا شہر بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، ایسے علاقے بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے جہاں پہ کئی لاکھوں افراد کو
ایٹمی حملے کی صورت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، اثاثوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، جنگی ہتھیاروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ دونوں ممالک روس اور چین تینوں طرح کی جو ہے 4 طرح کی جو ہے ایٹمی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی یہ زمین سے، سمندر سے، فضا سے اور خلا سے۔ خلا سے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ تو یہ بات امریکہ کو اب سمجھ آ رہی ہے، اس لیے وہ دھمکا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو لیے 2 خبریں دھچکا تھی۔ ایک طرف بیچارے وہ پرچہ سا لے کر گھوم رہے تھے، 8 جنگوں والا 9 جنگوں والا، جس ہر انٹرویو میں بات کر رہے تھے، دوسری طرف ان کو خود بھی یہ جنگ کی بات کرنا پڑ گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت بڑے ٹھنڈے سبھاؤ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو کیا کریں اب؟ ادھر طالبان نے انڈین سے ہاتھ ملایا تو وہ ایگریشن کا شکار ہو گئے، ادھر سے یہ میرا خیال ہے کوئی بلڈ پریشر کا نام ہے انڈیا، بھارت جو بھی جاتا ہے وہ اس طرح کی دھمکیوں کو لگانے پر آ جاتا ہے۔ اب دھمکیوں والا معاملہ ختم ہے، اب کئی ممالک جو ہیں ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی میزائلز رکھتے ہیں، ایٹمی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، تو یہ دھمکانے سے زیادہ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی پالیسی تھی، جو اب سے 1 ماہ پہلے کی پالیسی تھی کہ جنگ پر نہیں ٹریڈ پر بات کریں، جیسے ہی چائنیز صدر سے مل کر آئے ہیں یہ ٹریڈ پر وہاں پہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ 1 سال کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے وہ ٹیرف والا سارا معاملہ، اور دوسری طرف انہوں نے جنگ کی دھمکی لگانی شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، میں یہ عزم کر رہا ہوں، اور یہ ذہنی دباؤ کسی بڑی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم اس کے کوئی حق میں نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں کہ ایک امریکی صدر یہ کہے کہ میں 150 مرتبہ دنیا تباہ کر سکتا ہوں، تو اس کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی؟ یہ بالکل دنیا جو ہے ایٹمی جنگ کے دہانے پہ عدیل بھائی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ اور رحم مانگنا چاہیے۔ انسان نے اپنی تباہی کو خود ہی بنا لیا ہے، یعنی 150 کا سن کے میں لرز گیا۔ اب میں نے ایک مرتبہ تباہ ہونے کی بات کی تھی دنیا، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہ کرو ایسی بات، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو 150 مرتبہ کی بات کر رہے ہیں، اور امریکہ اور روس اور چین اور شمالی کوریا اور اسرائیل، ان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، بھارت اس میں شامل ہے، ان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، تو یہ کیا ایک جنگ ہی کافی ہوگی؟ یقیناً جتنے ایٹمی ہتھیار ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہی جنگ کافی ہوگی۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ذرا کونسلنگ کی ضرورت ہے، ٹھنڈے سبھاؤ کی ضرورت ہے، اور اس جنگ کو اور ان الزامات کی وار کو، جو کہ ایٹمی الزامات کی وار سمجھ لیں اس کو، یا ایٹمی پھیلاؤ کی بات، پہلے عدم پھیلاؤ کی بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے مختلف ایجنسیز اس پر کام کر رہی تھی، اب پھیلاؤ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ذرا روکنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایٹمی ممالک کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس میں سب بیٹھ کر بات کریں، اور چین نے تو خیر تردید بھی کر دی، چین نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی ایسا دھماکہ نہیں کیا ہے، اور ہم ایٹمی عدم پھیلاؤ کی جو پالیسی ہے اس پر کاربند ہیں۔ میرا خیال ہے روس کو، امریکہ کو، شمالی کوریا کو، ان کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تباہ ہونے کا جو دھمکی ہے یہ لگانے سے بہتر تھا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی بات کی جاتی اور کہا جاتا کہ آئیں روس، چین، امریکہ بیٹھ کر دنیا سے ایٹمی اسلحے کو مرحلہ وار ختم کریں۔ کنونشنل وارز اور تنازعات چلتے رہیں گے، لیکن دنیا کو تباہ کرنے کی بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوفناک۔ جی عامر بھائی بہت شکریہ۔ دنیا واقعی کسی ایٹمی دھماکے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا عامر رضا نے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔